وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین، یہ رب العالمین کی طرف سے اسے اتارا گیا ہے۔ اسے لانے والا کون ہے؟ نزل به الروح الامین، اسے جبریل امین کہتے ہیں۔ کس پر یہ اترا ہے؟ علی قلبک، محمد الرسول اللہ کے سینہ اقدس پر یہ اترا ہے۔ اس کی غرض کیا ہے؟ ہدی للمتقین یا ہدی للناس، اس کی غرض مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ تمہاری عقل تسلیم کرے تب بھی اس پر ایمان لانا ہے، تمہاری عقل تسلیم نہ کرے تب بھی اس پر ایمان لانا ہے، تمہاری عقل موافقت کرے تب بھی اس پر ایمان لانا ہے، عقل موافقت نہ کرے تب بھی اس پر ایمان لانا ہے۔ دل کو تشفی ہو پھر بھی ایمان لانا ہے، دل کو تشفی نہ ہو پھر بھی اس پر ایمان لانا ہے۔ ہاں، انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں، اس قرآن کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، ما وراء العقل تو ہو سکتی ہے، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں عقل کے 3 مراتب ذکر کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ عقل کا یہ ہے، کسی کی عقل ادنا ہے، کسی کی عقل اعلیٰ ہے، کسی کی عقل متوسط ہے۔ اگر قرآن کی بات کسی ایک کے ذہن میں نہیں آتی تو دوسرے کے ذہن میں آ جاتی ہے، اگر دوسرے کے ذہن میں نہیں آتی تو تیسرے کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے زمانے کی ایک جماعت کے ذہن میں بھی قرآن کی آیت نہیں آتی۔ سورۃ الانبیاء کا 2 پارہ آیت نمبر 56 کے اندر رب العالمین کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن اعمال کا وزن کریں گے۔ معتزلہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ آیت ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہم اس آیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی جی اعمال تو آراز ہے، آراز کا وزن کیسے کیا جاتا ہے؟ آراز کا وزن اعمال کا وزن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آراز ہے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، زمانہ ترقی کرتا گیا، جہاں تک کہ ہمارا دور آ گیا۔ آج سائنس کا دور ہے، آج انسان کو رب نے عقل دی ہے، اس عقل سے انسان نے برودت کا وزن کیا ہے، انسان نے حرارت کا وزن کیا ہے، انسان نے گرمی کا وزن کیا ہے، انسان نے سردی کا وزن کیا ہے، انسان نے بخار کا وزن کیا ہے، انسان نے گیس کا وزن کیا ہے۔ جب رب کی دی ہوئی عقل سے انسان ان چیزوں کا وزن کر سکتا ہے تو رب کیسے وزن نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ تمہاری عقل تسلیم کرے تب بھی، عقل تسلیم نہ کرے تب بھی اس پر ایمان لانا ہے۔ میں چند ایک مثالیں پیش کرنے لگا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، لیکن آگ کا خاصہ یہ ہے آگ انسان کو جلا کے راک بنا دیتی ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب یہاں تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے، تمہارا تجربہ کیا کہہ رہا ہے، تمہارا مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے چھری آدمی کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اسماعیل کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، اس کو خراش تک بھی نہیں آتی۔ تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے، تمہارا تجربہ کیا کہہ رہا ہے، تمہارا مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ عقل کا تقاضا اور مشاہدہ یہ ہے سمندر ڈبو دیا کرتے ہیں، سمندر غرق کر دیا کرتے ہیں، ندی نالے انسان کو ختم کر دیا کرتے ہیں، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے تابوت موسی اوپر تیر رہا ہے، اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ اس تجربہ یہ ہے پتھر سے پتھر ٹوٹا کرتے ہیں، لیکن عصا سے پتھر نہیں ٹوٹا کرتے۔ رب کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام پتھر کو
پر اپنے عصا مبارک مارتے ہیں پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے یا رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب پتھر ٹوٹ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آگ کے شعلے اور شرارے نکلا کرتے ہیں، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے پتھر سے شعلے اور شرارے نہیں نکلے، من حسنۃ عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے پانی کے بہہ پڑے ہیں۔ اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ رب کا قرآن کا عام ضابطہ یہ ہے، انسان سے انسان جنم لیتے ہیں، حیوان سے حیوان جنم لیتے ہیں، پرندوں سے پرندے جنم لیتے ہیں، لیکن رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل نوما کی مقابل اتری پہاڑ سے نکل کر قوم شعیب کے پاس آئی ہے، اس نے آ کے بچہ بھی دیا ہے، لیکن اب یہاں دیکھنا تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے، تجربہ کیا کہہ رہا ہے، اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے حضرت مریم کو بے موسم پھل دیے جا رہے ہیں، وہ بھی بند کمرے میں دیے جا رہے ہیں، اس پر تم کو ایمان لانا پڑے گا۔ تمہاری تجربہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے حضرت اصحاب کہف کو ہم نے 309 سال تک سلا دیا، ان کا کتا ان کا پہرا دیتا رہا۔ تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے، اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو ہم نے 100 سال تک سلا دیا، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تک سلا دیا، ہاں ان کا کھانا بھی بالکل ٹھیک رہا۔ اب یہاں تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے، تجربہ کیا کہہ رہا ہے، اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو قرآن کا سب سے پہلا اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کچھ پنجابی میں بھی بولے کہ ہم کو بھی پتہ چلتا جائے۔ اچھا تسلسل ہو جائے گا بات کہیں نہیں، آپ چلے 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 چلے۔ کچھ بندے بھی ناراض بھی ناراض ہو پھر اس لیے آج انہوں نے تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لانا۔ اس کی اور بھی مثالیں آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھنا جنرل سائنس ہو یا میڈیکل سائنس ہو، یہ دونوں کی دونوں قرآن سے ثابت ہیں۔ مشاہدہ انسانوں کا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک تعلیم مرضی سائنسدان گزرا ہے، اس نے آگے کہا تھا یہ پانی بسیط ہے، پانی مرکب نہیں ہے۔ اس کا یہ تجربہ 3500 سال تک چلتا رہا۔ ایک اور سائنسدان آیا، کوڈک نامی سائنسدان آیا، اس نے کہا جی پانی مزید نہیں ہے بلکہ پانی مرکب ہے۔ پانی مرکب کس سے ہے؟ اس نے کہا یہ پانی مرکب ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ آپ نے دیکھا نا انسانوں کا تجربہ غلط ہو گیا۔ انسان کی عقل نے کیا کہا تھا، اس کا تجربہ غلط ہو گیا، لیکن قرآن نے جو بات پہلے کہی تھی آج بھی قرآن کی وہی بات ہے۔ قرآن جو کرتو رہتا ہے۔ ایک اور مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ قدیم سائنسدانوں نے کہا تھا کہ آسمان گردش کرتا ہے، پھر کہنے لگے جی نہیں زمین گردش کرتی ہے، پھر کہنے لگے جی نہیں سورج گردش کرتا ہے۔ اب تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا مستقر رہا، سورج ہی اپنے مستقر کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ اور سائنس آج کہہ رہی ہے، قرآن نے 1400 سال کو پہلے کہہ دیا، آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے مرد اور انسان کے ملاپ سے، خصوصاً انسان کے آدمی کے کروموسوم سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ قرآن صدیاں پہلے کہہ چکا انہ خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنی۔ ہاں انسان پر آج سائنس آج کہہ رہی ہے ہر چیز کے جوڑے ہیں، لیکن قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا خلقنا من کل شیء زوجین اثنین۔ اور قرآن سائنس آج کہہ رہی ہے رحم مادر کے اندر 3 چڑیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن قرآن صدیاں پہلے کہہ چکا یخلقکم فی بطون امہاتکم یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ تو ہمیں اس سے سمجھ کیا ہے، تو قرآن کا سب سے پہلا اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے۔ تمہاری عقل جو بھی کہے، تمہارا تجربہ جو بھی کہے، آپ نے سن لیا ہے انسانوں کا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن یوں کرتو رہتا ہے۔ قرآن کا پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت بالقرآن۔ تلاوت بالقرآن، دنیا کے اندر
آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، زبور کی تلاوت نہیں کی جاتی، انجیل کی تلاوت نہیں کی جاتی، تورات کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن یہ کتاب اللہ، لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی صرف اور صرف تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اس کی تلاوت کیوں نہ کی جائے؟ تو آسمان و زمین سے پہلے 1000 سال پہلے رب العالمین نے اس کی تلاوت کی ہے، سورۃ طٰہٰ کو پڑھا ہے، سورۃ یاسین کو پڑھا ہے، اور اس کی تلاوت کیسے نہ کی جائے؟ حضور علیہ السلام نے ایک رکعت کے اندر 6 پاروں کی تلاوت کی ہے۔ حضور نے ایسے تلاوت کی کہ حضور کے قدموں پہ قدم مبارک ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی تلاوت کیوں نہ کی جائے؟ صدیق اکبر جب ایمان لائے، پوچھا یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، میرا کام تبلیغ ہے، تیرا کام تبلیغ ہے، میرا کام جہاد ہے، تیرا کام بھی جہاد ہے، میرا کام تلاوت ہے، تیرا کام بھی تلاوت ہے۔ صدیق اکبر ایسی تلاوت کیا کرتے تھے کہ آس پاس کے لوگ جمع ہو کر صدیق اکبر کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کیوں نہ کی جائے؟ یہ سب سے کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، لیکن بہن کو دیکھا، بہن تلاوت کر رہی ہے، بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہن کو خون جاری ہو گئی، بہن کہنے لگی، بہن بولی عمر سے کیا تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں جکڑ دے یا کتوں سے نکوڑیاں بھجوا لے، بلندی مار بندی جو میری چکی ہے وہ گر نہیں سکتی، میں راہ حق پہ آ چکی ہوں، ہرگز اس سے پھر نہیں سکتی۔ آپ نے فاروق اعظم کو نہیں دیکھا، تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، شہیدوں کے چلے گئے، اور قرآن کی تلاوت کیوں نہ کی جائے؟ آگے دیکھو عثمان غنی کو، جب ایمان لائے تو سامنے قرآن بن کر زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر، ہاتھ حکومت گزاری تو ناصر اور جامع قرآن بن کر، جب اس دنیا سے گئے تو شہید قرآن بن کر، اور قرآن کی تلاوت کیوں نہ کی جائے؟ سیدنا علی کو دیکھو، صبح جہاد کو جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو قرآن ختم ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کیوں نہ کی جائے؟ جناب حسن کو دیکھو، جب تک خلافت سے بیٹھے تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے نہ کی جائے؟ سیدنا حسین کو دیکھو، کربلا کے میدان میں تلاوت کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں نہ تلاوت کی جائے؟ میرے نانا نے اس قرآن کو عطائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے تلاوت کی ہے، میری نانی نے مرہم پٹی کر کے اس کی تلاوت کی ہے، میرے پاپا نے جہاد کر کے اس کی تلاوت کی ہے، میرے بھائی نے تخت خلافت سے بیٹھ کر اس کی تلاوت کی ہے، اور پھر میں کیوں نہ کہوں پڑھو ہردم درود اس پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ، چلے خنجر کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت کی جائے۔ اب اس کے اوپر اور بھی بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، اگلی بات کہنے لگا تیسرا قرآن کا حق یہ ہے فہم بالقرآن، قرآن کو سمجھنا۔ اب قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ بغیر استاد کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ آج دنیا کا ضابطہ دیکھو، دنیا نے قرآن کو بغیر استاد کے پڑھنا اور اس کی تفسیر تو شروع کر دی ہے، لیکن کوئی دیکھو دنیا کے اندر دیکھو، کوئی انجینئر استاد کے بغیر نہیں چل سکتا، اور کوئی ڈاکٹر استاد کے بغیر نہیں بن سکتا۔ ہاں تو یہ دنیا کا ضابطہ ہے، استاد کا ہونا ضروری ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر استاد کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھنا، تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور تلاوت میں قرآن سے قرآن کو سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ رب کے خزانے تو بہت ہیں، رب کے خزانے تو بہت ہیں، وہی تعداد نعمت اللہ لا تحصوها، رب کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جاتا، لیکن رب کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہدایت نہ نبی کے پاس ہے، ہدایت نہ ولی کے پاس ہے، ہدایت نہ صحابی کے پاس ہے، ہدایت نہ کتب کے پاس ہے، ہدایت نہ ولی اور نہ ابدال کے پاس ہے، ہدایت نہ کسی مفتی کے پاس ہے، ہدایت نہ کسی عالم کے پاس ہے، ہدایت صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو محبوب میرے ہی قبضے میں ہے، آپ کے قبضے میں ہدایت نہیں ہے۔ تو قرآن کے سمجھ
سمجھنے سے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے اس سے ہدایت ملتی ہے۔ ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، ہدایت ملتی ہے لیکن کیسے ملتی ہے؟ علماء کی موجودگی میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ہدایت حاصل کرنے کے دو طریقے اللہ نے جاری کیے ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 رجال اللہ۔ کتاب اللہ کی تعداد کتنی ہے؟ 313 ذکر کی جاتی ہے۔ ہاں، رجال اللہ کی تعداد جسے انبیاء کہتے ہیں 1,24,000 بتائی جاتی ہے، لیکن ان دونوں سے افضل کون ہے؟ ان سے مقدم کون ہے؟ نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، ان سے مقدم کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ ان سے مقدم رجال اللہ ہے۔ اس کی دلیل عرض کرنے لگا ہوں، کتاب اللہ نہیں، مقدم نہیں بلکہ رجال اللہ مقدم ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا آگے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اور اللہ نے یہاں کتاب کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہاں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان۔ ایک دلیل اس کی یہ ہے کہ رجال اللہ مقدم ہے کہ یہاں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک کوئی بھی کتاب نبی کے بغیر نہیں آئی بلکہ نبی کتاب کے بغیر آئے ہیں۔ آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے لیکن کتابوں کی تعداد 313 ہے، تو کتابیں نبی کے بغیر نہیں آ سکتی بلکہ نبی کتابوں کے بغیر آ سکتا ہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق فہم بالقرآن ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ سمجھنا کیسے ہے؟ استاد کے بغیر کوئی آدمی یہ کتاب سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی نے الاستیقان فی علوم القرآن کے اندر 15 علوم ذکر کیے ہیں، اور شیخ زکریا نے فضائل اعمال کے اندر بھی 15 علوم ذکر کیے ہیں، اور اختلاف الائمہ کے اندر بھی شیخ زکریا نے 15 علوم ذکر کیے ہیں۔ میرا یہ ایک دعویٰ ہے، یہ جو آج کل کے ڈاکٹر ہیں یا فوجی ریٹائر ہیں یا کوئی پروفیسر ہے، یہ قرآن کی تفسیر تو شروع کر دیتے ہیں، پھر استاد کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، وہ ان لوگوں کو ان 15 علوم پر تذکرہ تو کیا، ان 15 علوم کے نام بھی نہیں آئیں گے۔ کوئی آدمی 15 علوم کے نام نہیں سنا کر سکتا۔ فضائل اعمال کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم، یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے من اقترب الیہ شبرا اقتربت الیہ باعا، اگر کوئی شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر کوئی ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر کوئی انسان میری طرف چل کے آتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ عمل کی تو بات ہے نا۔ حضرت تھانوی نے اس کو بڑے عجیب انداز سے سمجھایا ہے، کہا ایک چھوٹا بچہ ہو جو چلنا سکتا ہو، باپ اس کو چلانے کا طریقہ سکھلا رہا ہے، اس کو دور کھڑا کر دیتا ہے، ادھر سے باپ کھڑا ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا چل گیا، اگر بیٹا نہیں چلتا باپ وہاں کھڑا رہتا ہے، اگر بیٹا ایک قدم بھی چلتا ہے باپ فوراً اٹھ کے فوراً بھاگ کے اس کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ تو رب بھی یہی کہتا ہے اگر تم میری طرف چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو عمل ضروری ہے۔ عمل ضروری کیوں نہ ہو، ہاں توجہ رکھنا، معجزات تو اللہ ظاہر کرتے ہیں، انبیاء کے ہاتھ سے ظاہر کرتے ہیں۔ توجہ کرنا، حضرت جابر کے کھانے کی بات ہے، صرف اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ ویسے ہی تو کھانا اتار سکتے تھے لیکن نبی سے کچھ نہ کچھ عمل کرایا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے، ایسے ویسے بھی تو اللہ دودھ زیادہ کر سکتے تھے لیکن نبی نے اس میں اپنی انگلی ڈالی ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ جناب یوسف کو نہیں دیکھتے، جناب یوسف علیہ السلام کا ساتھ تارے لگا چکی تھی، یوسف علیہ السلام نے پالا معاذ اللہ کہہ کے تھوڑا سا عمل کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آگے بھاگے ہیں، عمل کیا ہے۔ اللہ ایسے تارے توڑ سکتے تھے لیکن عمل کرا کے بتا دیا اگر عمل کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ قرآن کا چوتھا حق کیا ہے جی؟ پانچواں حق کیا ہے جی؟ تبلیغ بالقرآن۔ ایمان بھی قرآن پر تم لا چکے، تلاوت بھی تم نے کر لی، قرآن کو سمجھ بھی لیا، قرآن پر عمل بھی کر لیا، اب قرآن کی تبلیغ ہے۔ قرآن کی تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے
قرآن کی ہر وقت قرآن کی دعوت دی ہے، ہر وقت تبلیغ کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اکاس کے پہاڑ اور کبھی اکاس کے بازاروں میں، کبھی ذی المجاز کے بازاروں میں اس کی دعوت دی ہے، کبھی مکہ میں دعوت دی ہے، کبھی مدینہ میں دعوت دی ہے، کبھی سفر میں دعوت دی ہے، کبھی حضر میں دعوت دی ہے، کبھی دن کو دعوت دی ہے، کبھی رات کو دعوت دی ہے، کبھی اجالوں میں دعوت دی ہے، کبھی اندھیروں میں دعوت دی ہے، ہاں کبھی مجلس میں دعوت دی ہے، کبھی محفل میں دعوت دی ہے، اپنوں کو دعوت دی ہے، غیروں کو دعوت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 قرآن کے حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک حق ہم بتاتے ہیں کہ قرآن پر جو انسان ہے جو مر بیٹھ جائے لیکن پیچھا نہ ہٹتے، یہ حق ہم نے بتا دیا۔ پیچھے پر ہو تو پہلے اپنی سبوں کو سیدھا کر لیں، یہ ادھر ساتھی اگلی سب کو مکمل کر لیتے، دوسری سب سے لوگ آگے آ جائے تھوڑے سے۔